اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم مختصراً سول کیسز کے مختلف سٹیجز پہ بات کریں گے، جو کہ جونیئر وکلاء جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ سول کیس کن کن مرحلوں سے ہو کر اپنی منطقی انجام تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنرل پبلک کو بھی سول سٹیجز کے معاملات سے باخبر کرنے کی غرض سے یہ ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک سول کیس کی ابتدا جو ہے وہ ایک عرض دعوی سے ہوتی ہے۔ سول کیسز سے میرا مراد آج سی پی سی کے نیچے جو ڈیل کیے جاتے مقدمات ہیں سول جج صاحبان کی عدالتوں میں، وہ ہے۔ تو سب سے پہلے جب کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے خلاف کوئی دعوے داری ہو تو وہ آ کر عدالت سے اگر کوئی ریلیف مانگنا چاہے تو وہ اپنے لیے سب سے پہلے ایک وکیل صاحب مقرر کریں گے، جو کہ اس کی تمام جو اس کی پلی ہوگی وہ ایک عرضی دعوے میں ایک پرسکرائب جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کا دعویٰ لکھ لے گا، اور وہ عرضی دعویٰ وہ پلانٹ جو ہے وہ عدالت میں سینئر سول جج صاحب کی عدالت میں جمع کر دیا جائے گا۔ سینئر سول جج صاحب اسے متعلقہ جج صاحب کے پاس، جو سول ججز ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے پاس بھجوا دے گا یا خود اپنے پاس رکھ لے گا، اور مدعا علیہ کو سمن کر کے طلب کر دیا جائے گا اور اسے اطلاع بھی کر دی جائے گی کہ آپ کے کیس میں فلانی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ جو ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے اس پہ مدعا علیہ جو ہے وہ باقاعدہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے، حاضری کرتا ہے۔ عدالت اسے ٹائم دے دیتی ہے کہ تم اگلی تاریخ پر اپنے لیے وکیل کا بندوبست بھی کر لو اور اپنے اس دعوے کا جو جواب ہے وہ بھی جمع کروا دو، جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگلی ڈیٹ جب آئے گی تو وہ جو مدعا علیہ جو ہے وہ ریٹن آرگومنٹ، وہ باقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے جواب دعویٰ وہ لکھ کر عدالت میں جمع کروا دے گا۔ اب پلانٹ اور جواب دعوے کی بابت اگر آپ لوگوں نے ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہو تو پلانٹ کی بابت آپ لوگ آرڈر 6 اور آرڈر 7 وہ پڑھ لیں، اس کی ڈیپلی اسٹڈی آپ کر لیں تو اس کے تمام اتار چڑھاؤ کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دعویٰ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس میں کون کون سی پلی لی جاتی ہے، اور اگر نہ لی تو اس کے کیا کنسیکوینسز بعد میں اس کو پلانٹیف کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اور ریٹن سٹیٹمنٹ کے لیے آپ لوگ آرڈر 8 سی پی سی کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں تفصیلاً جواب دعوے کی مختلف پہلو پہ تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا چلو یہاں پر تو جواب دعویٰ ہو گیا۔ جواب دعوے کے بعد پہلے ڈائریکٹلی نارمل پروسیجر میں ہم دیکھتے تھے کہ ایشوز فریم کرنے کے لیے کیس رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اب ریسنٹلی آرڈر 9A میں امینڈمنٹ کے بعد پہلے اس میں عدالت جو ہے وہ فارم ای ایشو کرتی ہے۔ فارم ای کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدعی کو کہا جاتا ہے، مدعی اور مدعا علیہ کو، کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن پر وہ لوگ ریلائی کریں گے، ان کی تفصیل اس فارم میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ پہ اس کو فارم F1 اور فارم F2، F1 جو ہے وہ مدعی کو دیا جاتا ہے اور F2 جو ہے وہ مدعا علیہ کو دیا جاتا ہے، جس میں وہ اپنے گواہان کے نام اور وہ مقصد لکھ لیں گے کہ اس کس مقصد کے لیے ان گواہان کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹ کانفرنس کے لیے، شیڈول کانفرنس کے لیے مقرر کر دی جائے گی، جس میں دونوں فریقین بمائے وکلاء کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اور عدالت میں باقاعدہ وہ لوگ اپنے وہ تمام جو سبسیکوینٹلی درخواستیں وغیرہ اس نے دینی ہو اس کی بابت عدالت کو مطلع کیا جائے گا کہ میں نے یہ درخواست دینی ہے، عدالت ان سے وہ درخواست طلب کر لے گی۔ اب یہاں تک تو اسٹیج کی جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ تاریخ دے گی فریمنگ آف ایشوز کے لیے۔ تنقیحات کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر بعد میں مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ لوگ ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آرڈر 14 سی پی سی جو ہے وہ بہت تفصیل سے اس میں ایشوز فریم کے بارے میں بھی ہدایات ہے، ایشوز کے امینڈمنٹ کے بارے میں بھی ہدایات ہے، اور یہ تمام تفصیل وہاں پر ہیں، لیکن ہم اتنی ڈیپلی اب نہیں جائیں گے، ہم صرف سٹیجز کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ایشو فریم ہو جائیں گے تو ایشو فریم ہونے کے بعد عدالت جو ہے وہ پلانٹیف کے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے ڈیٹ مقرر کر دے گی۔ اس کے بعد جو ہے پلانٹیف کی شہادت میں سب سے پہلے جو آفیشیل وٹنس مدعی اپنے مقدمے میں پیش کرنا چاہتا ہے ان کی بابت وہ خرچہ جو ہے عدالت میں جمع کرواتا ہے، اور یہ ان کے طلبی کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ خرچہ ہوتا ہے۔
تب گواہان کو طلب کیا جاتا ہے اور گواہان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے جاتے ہیں. گواہان کے بیانات کے قلم بند کرنے کی ترتیب جو ہے وہی جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کرمنل ٹرائل کے سٹیجز کے کیس میں نے بتایا تھا کہ پہلے چیف ریکارڈ کیا جاتا ہے گواہ کا, اس کے بعد مخالف وکیل صاحب جو ہیں وہ اس پہ کراس کرتے ہیں. اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو آرٹیکل 132 قانون شہادت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اب اورل ایویڈنس جیسی ختم ہو جائے اس کے بعد جو آفیشیل ایویڈنس جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد اورل ایویڈنس کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اورل ایویڈنس کا مطلب یہ ہے یہ پرائیویٹ گواہ جو ہوتے ہیں پلینٹف کی, یعنی پلینٹف خود ہو گیا اور اس کے وہ پرائیویٹ گواہان جو وہ اپنے حق میں عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہے ان کو پیش کر دیا جائے گا. ان کے بیانات بھی اسی ترتیب سے لیے جائیں گے. اب یہاں پر جب پلینٹف کی ایویڈنس جب کلوز ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ڈیفینس سائڈ ہے یعنی مدعا ڈیفینڈنٹ سائڈ ہے ان کے گواہان کی طلبی کی جائے گی. ان کے پہلے آفیشیل جو گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. لیٹر آن جو ہے ڈیفینڈنٹ کے جو اورل گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. یہ جو ٹرائل کا جو پروسیجر ہے اس کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو جو یہ شہادت قلم بند کی جاتی ہے اس کے لیے آرڈر 18 سی پی سی جو ہے وہ بہت واضح ہے. اس میں مختلف صورتیں و مختلف وجوہات لکھی گئی ہیں کہ کس صورت میں کون کیا کرنا چاہیے عدالت کو. اب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے ڈیفینڈنٹ کے ایویڈنس کی. ڈیفینڈنٹ کے ایویڈنس جب کلوز ہو جائے تو اس کے بعد عدالت تاریخ چینج کر لے گی اور وہ اسے آرگومنٹ کے لیے رکھ دے گی. آرگومنٹ کے ڈیٹ پہ جب نیکسٹ ڈیٹ ہو جائے گی اور آرگومنٹ کیس پہ دونوں وکلاء صاحبان جو ہیں مدعی کا وکیل بھی اور مدعا علیہ کا وکیل بھی وہ جب اپنے آرگومنٹ عدالت میں کر لے تو اس کے بعد عدالت ایک دوسری ڈیٹ مقرر کرتی ہے. یہ بھی یہ نئی امینڈمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. اب اس میں ایک دوسرا فارم دیا جاتا ہے جس میں دونوں فریقین کی انٹروگیٹریز کی بابت وضاحت ان سے طلب کی جاتی ہے یا ریکنسیلیشن کی ایک کوشش کی جاتی ہے. لاسٹ اٹیمپٹ کورٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ دونوں فریقین کے مابین کوئی ایسے درمیان کا راستہ نکالا جائے جو کہ دونوں فریقین کو قابل قبول ہو. اگر اس سٹیج پر بھی کوئی حل نہ نکلے تب اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے عدالت جو ہے وہ آرڈر سنا کر مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر کر دیتی ہے. تو یہ کچھ میں نے سول کیسز کی جو کیسز کے جو سٹیجز ہیں اس کو بہت مختصراً الفاظ میں بیان کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے کیونکہ تفصیل میں جانے سے ایسے ہوگا کہ ایک ایک پوائنٹ پر گھنٹوں لگ جائیں گے. یہ ایک وسیع سمندر ہے. لیکن یہ جونیئر وکلاء صاحبان جو ہیں اور لا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سمجھانے کی غرض سے میں نے مختصراً صرف سٹیجز کا حوالہ دے دیا تاکہ یہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تھینک یو. اللہ حافظ.